اور آیت نمبر 19 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے۔ اس آیت کو اگر آپ پڑھتی ہیں اور غور سے پڑھتی ہیں، اور اس میں اللہ نے کہا کہ جب علم آنے کے بعد آپس کی سرکشی یا حسد کی بنا پر کوئی اختلاف کرے اور اللہ کی آیات کا کفر کرے تو اللہ بھی اس کا جلد حساب لے گا۔ ہمارے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا، ہمیں مسلمان ہونا ہے اور مسلمان کہلانا ہے۔ ہمیں اس بات میں شرم نہیں آنی چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہاں، اس بات میں ہمیں شرم آ جاتی ہے کہ جب کچھ پوچھتا ہے کوئی کہ مسلمان ہو تو اچھا اس کے بعد پھر کیا ہیں آپ؟ ٹھیک ہے مسلمان تو ہیں، آگے کیا ہیں؟ تو آپ کو اور مجھے آگے کا قرآن نے ابھی تک نہیں بتایا۔ شاید ہم 30 پارے پڑھ لیں تو اس کا کوئی جواب آپ کو سمجھ آئے۔ ابھی تک جتنا ہم نے قرآن پڑھا ہے اس میں کہیں پر بھی فرقے کی بات نہیں ہوئی، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو ایک فرقے کے ساتھ منسوب کر لیں اور اس کے بعد باقی سب کو چھوڑ دیں۔ نہیں، کوشش کریں قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن کو سمجھیں اور پڑھیں۔ قرآن کون سا فرقہ بتاتا ہے؟ آپ اور میں جب پورا قرآن پڑھ لیں گے ہمیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دین اسلام ہے، لہٰذا تم مسلمان رہو اور کسی طرح کے جھگڑے میں مت پڑو۔ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا کفر کرے گا تو اللہ نے کہا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، غارت ہو گئے، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اور کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ دنیا میں کیا کہتے تھے؟ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ کہتے تھے کہ دنیا میں جب رہتے تھے تو بڑی اکڑ کے یہ بات کہتے تھے کہ ہم تو چند ہی دن آگ میں جلائے جائیں گے، ہمیں تو آگ میں زیادہ دن رہنا ہی نہیں پڑے گا۔ اور وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے ہی دھوکے میں ڈالے رکھا۔ جیسے آج ہمارا موقف ہوتا ہے کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، بس یہ دیکھ لیں گے، اور جی کچھ نہیں ہوتا جی، بس 4 دن ہے، جہاں سارے جائیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے۔ اچھا اللہ جو ان سب کے ساتھ کرے گا وہ ہمارے ساتھ بھی کر لے گا۔ اللہ اتنا تھوڑی ظالم ہے کہ ہم سب کو اب جہنم میں ہی ڈالے۔ آخر اللہ نے جنت میں بھی تو کسی نہ کسی کو ڈالنا ہے نا، تو ہمیں تو اللہ جنت میں ہی ڈالے گا۔ وجہ کیا؟ کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں شیطان نے ایک بار ڈال دی کہ چونکہ تم کلمہ پڑھتے ہو تو تم آزاد ہو، تم جو دل چاہے کرو۔ قرآن اس کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کے تقاضے پورے کرو، کلمہ پڑھا ہے اللہ سے عہد کیا ہے تو اس عہد کی پاسداری کرو، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو، جن باتوں سے منع کیا جا رہا ہے ان سے رک جاؤ، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو قرآن کی آیات کا کوئی مقصد مطلب ہی نہیں بچتا۔ آگے پڑھیں نا، آیت نمبر 25 میں آئیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوچو ذرا کیا حال ہوگا ان کا جب ہم قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے، وہ دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور جب جمع کیا جائے گا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور اس دن ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس شخص نے جو بویا ہوگا وہ اسی کو کاٹے گا، جس نے جیسے عمل کیے ہوں گے اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد کی 2 آیات کو اپنے قرآن میں نوٹ کریں، آیت نمبر 26 اور 27۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ 2 ایسی آیات بھیجیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہترین طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ان 2 آیات کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ سے روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اوپر قرض کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ آیات پڑھو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی دعا ہے کہ تم پر اگر احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا تمہارے لیے انتظام فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے ذریعے پیدا کر دیں گے۔ تو اس آیت کو 2 آیات ہیں اور دونوں کو پڑھنا 26 اور 27 ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ آیات کی طرف آتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت کو چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے ذلیل فرما، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ وترزق ما تشاء بغیر حساب، تو ہی ہے کہ تو جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جس کو رزق کی تنگی ہے، جس کو وسائل کی کمی ہے، آپ لوگ ان دونوں آیات کو پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور انشاءاللہ حالات کو بدل دیں گے۔ اگلا حکم ہے آپ کے اور میرے لیے کہ ہم نے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ کافر ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، ہم ان سے دلی محبت نہیں کر سکتے، ہم ان سے ہمدردی تو کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ معاملات تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ دلی رشتہ یا محبت کا جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگلا جو حکم آپ کو اور مجھے دیا گیا وہ یہ کہ ہم جو بھی کام کریں گے، آیا نمبر 30 کو دیکھیں کہ اگر ہم دنیا میں کوئی بھی کام کریں گے، نیکی یا برائی، تو ہمیں آخرت میں وہ سامنے مل جائے گی۔ اگر ہم نے برائیاں کی ہوں گی تو ہمارا دل چاہے گا کہ کاش ہم ایک دفعہ واپس جائیں، کاش ہم جو ہے وہ دوبارہ ہم میں اور ہماری برائیوں میں بہت دور کا فاصلہ ہو اور ہم ان برائیوں سے دور ہو جائیں، لیکن اس دن کچھ ہو نہیں پائے گا۔ لہٰذا وقت رہتے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر پابند کرنا ہے۔ اسی کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت کے پیغام میں دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور سب رشتوں سے بڑھ کر محبت، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر رشتے سے بڑھ کر نہ ہو۔ صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اگر ہم اس محبت کو لازم پکڑ لیں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ وہ ایک شعر تھا نا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، حقیقی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ کی محبت ان کے عمل میں چھلکتی تھی۔ صحابہ ہر وہ کام کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہر اس کام سے بچتے جس سے اللہ کے نبی نے منع فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وضو کرتے ہوئے ایک جگہ مسکراتے۔ پوچھا گیا کیوں مسکراتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر مسکراتے دیکھا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، وہ ان کے سامنے جب کدو کی سبزی آتی تو وہ اس میں چمچ ہلاتے، اور جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، انہوں نے کدو کی سبزی کھائی اور انہوں نے اسی طرح چمچ ہلایا۔ ان کی محبت کا تو یہ معیار تھا۔ آپ اور میں آج دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں عشق رسول کے، ہمارے ہاں عشق رسول کے دعوے بہت بڑے ہیں اور ہمارے عمل اتنے ہی کم۔ ہم فرض نمازیں پوری پڑھتے نہیں ہیں، ہم داڑیاں رکھتے نہیں ہیں، ہم لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پہنتے نہیں ہیں، ہمارے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق نہیں ہیں، ہماری زبانیں اور ہمارے اخلاق نہیں ہیں، اور دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔
تو محبت ایسی ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جائیں تو ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہم نے آپ سے محبت کی، اور محبت کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے آپ کے ہر طریقے پر عمل کیا، ہم آپ کے ہر راستے پر چلے، وہ راستہ جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، جو صراط مستقیم ہے۔ لیکن اس محبت کو ہم تبھی حاصل کریں گے جب ہم اپنے اعمال میں پختگی لائیں گے، ہم سنتوں کو اپنائیں گے۔ آج افسوس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہی زندہ نہیں رہیں۔ نارمل سنتیں تو ہمارے گھروں میں شاید عام لوگوں کو بھی نہیں پتا اب کہ سنت کیا ہے، کس کام کا کون سا مسنون طریقہ ہے۔ تو کوشش کریں سنتوں کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہم لوگوں نے کافی عرصہ پہلے ایک سیریز کی تھی کہ من احب سنتی فقد احبنی، کہ میری جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ تو اس نے ہم نے چھوٹی چھوٹی تمام سنتوں کو کلیکٹ کیا تھا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی دیکھنا چاہے تو ہم اس کا لنک میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر دوں گی، آپ لوگ دیکھیے گا یا سنیے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، ہم دوبارہ سے سنتے ہیں تو وہ ریمائنڈ جب چیزیں کروائی جاتی ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اور یاد آ جاتی ہے، اور وہ چیزیں کہیں نہ کہیں بچپن کی ہمارے دماغ کے کسی کونے میں محفوظ ہوتی ہیں۔ اور اگر نہیں بھی پتہ ہوتا تو کوئی بات نہیں، اگر اب پتہ لگا تو اب عمل کر لیں۔ شرط کیا ہے کہ پتہ لگنے کے بعد ہم نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ویسے ہی کرنی ہے جیسے اللہ کے دین کی۔ آج بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ احادیث کے منکر ہیں۔ منکرین احادیث کی تعداد آج کیوں بڑھ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں احادیث محفوظ نہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ علماء حدیث نے، ہم جب حدیث کو دیکھتے ہیں نا تو جو محدثین ہیں انہوں نے جب احادیث کلیکٹ کی، ہر اس درجے کا خیال رکھا گیا کہ کہیں کوئی ضعیف حدیث نہ بیچ میں شامل ہو جائے۔ ایون بخاری اور مسلم کی جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو موسٹ اتھینٹک احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہم اگر احادیث کا صحیح سے مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو محفوظ کیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے محفوظ کیا کہ آپ اور میں جب قرآن پڑھیں تو اس کی وضاحت چونکہ احادیث سے ہوتی ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص احادیث سے انکار کرے گا تو وہ کفر کے درجے پہ جائے گا، اور یہ غلط ہے، ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت سے قصہ شروع ہو رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عمران کی بیٹی تھیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا کہ انہیں اور ان کی اولاد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان سے محفوظ رکھا۔ وجہ کیا کہ جو عمران کی بیوی تھیں یعنی حضرت مریم کی والدہ، جب ان کو امید لگی اور وہ حمل انہیں ٹھہرا تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بات دعا کر کے کہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اپنی اولاد آپ کو دوں گی، میں نے اپنی نظر مانی ہے کہ یہ میری اولاد آپ کے لیے ہے، لہٰذا آپ اسے شیطان سے دور رکھیے۔ جب انہوں نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا سن لی، بیٹی پیدا ہو گئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے تو یہ اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کرنی تھی، اب بیٹی ہے تو اب میں کیا کروں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم نیت اپنی خالص کر کے کوئی چیز اللہ کے حوالے کریں گے، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ ہم نیت خالص کر کے اللہ کو کچھ دینا چاہیں گے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان سے دور رکھا کیونکہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پیغام ملا کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی شیطان سے دور رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کے پیدا ہونے کے بعد اسے چوکا لگاتا ہے
اور یہ جو بچہ روتا ہے نا پیدائش کے بعد، یہ اسی کچوکے کی وجہ سے روتا ہے کہ شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے کہ چلو آ جاؤ ذرا ہاتھ پاؤں سیدھے کر لو، اب تمہارا مقابلہ دنیا میں آ کے میرے ساتھ ہے۔ اور جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ دونوں شیطان کے اس کچوکے سے محفوظ رہے۔ جب مریم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں اللہ کے لیے وقف کیا، ان کی پرورش کا ذمہ حضرت زکریا نے لیا۔ حضرت زکریا کہتے ہیں کہ جب میں محراب میں جاتا جہاں حضرت مریم عبادت کر رہی ہوتی تو میں دیکھتا کہ ان کے پاس رزق موجود ہے، اور میں پوچھتا کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں کیا پیغام ملا اس آیت میں کہ اگر ہم رزق کے چکر میں عبادات چھوڑ دیں گے تو ضروری نہیں کہ رزق کے لیے عبادات چھوڑی جائیں تو رزق ملے۔ اگر اللہ نے ہمیں رزق دینا ہے تو وہ عبادات کے ساتھ بھی دیں گے، بلکہ عبادات کے ساتھ زیادہ دیں گے۔ تو ہمیں رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگنا ہے۔ جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ مریم کے پاس تو اس کمرے میں بند حجرے میں بھی رزق آ رہا ہے، تو حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فوراً اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ کیا دعا کی؟ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعا، بے شک آپ تو دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ یہاں پر مجھے وہ تمام لوگ یاد آ رہے ہیں جو میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ کافی سالوں سے کنیکٹڈ ہیں، جو اولاد کی نعمتوں سے محروم ہیں۔ اور ان میں سے جو نام مجھے یاد ہیں، فرازیہ، عالیہ، اسی طرح ہیرا ہے میری ایک بہت پیاری دوست کی بیٹی، اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ جن کا عروسہ ہیں، مطلب جن کے ساتھ ہمارا بہت ٹائم سے صرف قرآن کی وجہ سے رشتہ ہے، ہماری ایک دوسرے سے محبت صرف قرآن کی وجہ سے ہے۔ یہ میری وہ ساتھی ہیں جو میرے ساتھ کافی سالوں سے چل رہی ہیں، کچھ ہمارے گروپس کی ایڈمنز بھی ہیں، گروپس کا کافی کام سنبھالتی ہیں۔ اس آیت کو پڑھ کر ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریے کہ اللہ اگر آپ مریم علیہ السلام کو حجرے میں رزق پہنچا سکتے ہیں، حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتے ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اے اللہ میں بھی تیری بندی ہوں، مجھے اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ میری دل سے دعا ہے ہر اس بچی کے لیے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو میں نہیں جانتی۔ جن کو میں جانتی ہوں ان کے لیے تو اس وقت دل سے بہت گہرائی سے دعا نکل رہی ہے، لیکن جن کو میں نہیں جانتی، میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کامل علم والا ہے وہ تو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس جوڑے کو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور آپ اور میں ہم میں سے جن جن کی اولادیں ہیں ان کے لیے بھی دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں نیک کریں۔ صرف اولاد کا ہونا کافی نہیں، اولاد کا نیک اور فرما بردار ہونا بھی ضروری ہے۔ جب حضرت زکریا نے تڑپ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو جواب دیا اور خوشخبری بھیج دی کہ ہم آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں۔ بیٹے کی بشارت بھی دے دی، بیٹے کا نام بھی دے دیا، یہ بھی خوشخبری دے دی کہ بیٹا نبی ہوگا۔ اب حضرت زکریا دعا تو مانگ بیٹھے، اور اگلی آیت میں مجھے یہ پڑھ کے ہمیشہ محبت آتی ہے حضرت زکریا سے بھی کہ دعا مانگ رہے ہیں اور شدت سے مانگ رہے ہیں، اور جب اللہ نے خوشخبری دی تو پھر سوال کر رہے ہیں اللہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہوں، بیوی تو میری بانجھ ہے۔ اللہ نے جواب دیا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ تو یقین کے ساتھ مانگیے، اللہ نے اگر دینا ہے تو وہ ضرور دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دعا کے باوجود بھی نہیں دیتے تو پریشان نہیں ہونا، یہ سوچ لیجئے گا کہ ہو سکتا ہے اولاد ہوتی تو آزمائشیں زیادہ شدید ہو جاتی، اولاد کا نہ ہونا اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ دیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دیں، اور اگر نہیں کچھ ہوتا
تو پریشان نہیں ہونا۔ پھر کہنے لگے کہ اللہ آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کریں۔ اللہ نے کہا آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کریں گے، اشاروں سے بات کریں گے۔ ایسے میں کیا کیجئے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، آپ اپنے رب کا صبح و شام کثرت سے ذکر کریں، تسبیح کریں۔ آپ کے اور میرے لیے کیا پیغام ہے اس آیت میں؟ ہمیں جب کوئی نعمت ملنے والی ہو، ہمیں اگر کسی نعمت کی خوشخبری ملے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہے، آپ کو کسی نعمت کی خوشخبری ملے تو اس آیت کو یاد رکھیے گا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، صبح و شام اس کی تسبیحات بیان کرنی ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہم پر تمام کر کے عطا فرمائیں۔ حضرت زکریا رضی اللہ نے ان کی کفالت کی، حضرت مریم علیہ السلام کی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جب مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی فرشتوں کے ذریعے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، تو مریم علیہ السلام تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اولاد کیسے ہو سکتی ہے، مجھے تو نہ کسی نے چھوا اور نہ کوئی میرے قریب آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری کے بعد تسلی دی کہ آپ کا جو آپ کی اولاد ہوگی، آپ کا بیٹا ہوگا، وہ نبیوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں کے ساتھ چھوٹی عمر میں گود میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے کلام کرے گا، اور وہ نبی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کتاب دیں گے اور انہیں حکمت سکھائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان معجزات کا ذکر کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، کہ وہ پرندے کی شکل بناتے مٹی سے، پھر اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے اذن سے وہ اڑنے لگتا۔ اسی طرح مادرزاد اندھے اور کوڑی کو وہ شفا دے دیتے، اچھے ہو جاتے۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کو بتا دیتے کہ تم اپنے گھروں میں پکاتے کھاتے کیا ہو اور ذخیرہ کن چیزوں کا کرتے ہو، اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا، ایسا نبی کہ جس نے بہت سے بنی اسرائیل کو حق کا بتایا، ان پہ جو چیزیں حرام تھیں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حلال قرار دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، لوگوں نے کفر کیا، اور جب انہوں نے پوچھا کہ کون ہے جو میرے لیے مددگار بنے گا، تو حواریوں نے کہا ہم آپ کے اللہ تعالیٰ کے لیے مددگار بنیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، نحن انصار اللہ، ہم آپ کے اللہ کے سامنے مددگار بنیں گے۔ لہٰذا انہوں نے دعا کی، ربنا، دعا کو نوٹ کر لیں، آیا نمبر ہے 53، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے، ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ اس کے بعد ان کی قوم نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی، انہوں نے چال چلی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے چال چلی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ ابن مریم قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اتارے جائیں گے، وہ دجال کا مقابلہ کریں گے، اور وہ دنیا میں آنے کے بعد یاجوج ماجوج کا خاتمہ بھی اسی زمانے میں ہوگا۔ آپ جو ہے وہ اسلام کی ترویج کریں گے اور اسلام کے اصولوں کو لوگوں پر نافذ کریں گے۔ آپ کے زمانے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قیامت کے قریب اتارے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ باقی ساری چیزیں ہوں گی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا، جبکہ جو عیسائی تھے نصارہ، ان کا گمان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نہیں اتارا، بلکہ ہم نے انہیں صلیب پر لٹکایا یا ہم نے انہیں پھانسی دی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو قرآن نازل ہونے کے بعد ایک نصارہ کا وفد آیا، اور انہوں نے آ کر نجران سے، یہ عیسائیوں کا وفد آیا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اپنے عقائد بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقائد کی تصحیح کی، بحث و مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت مباہلہ اتار دی۔ آیت مباہلہ کیا ہے؟ آیت نمبر 61 کو دیکھیں کہ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے دو فریق ہوں اور دونوں ایک دوسرے پر لعنت یا بد دعا کریں۔ جب دو فریق کسی ایک معاملے میں اختلاف کرنے لگیں اور دونوں اپنے موقف پر ڈٹے ہوں تو تب یہ مباہلہ ہوتا ہے۔
اب ہوا یہ کہ جب عیسائیوں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بحث و مباحثہ کیا، اللہ نے آیت نازل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم بھی آ جانا، ہم بھی آ جائیں گے۔ جو شخص، اب آیت کو دیکھیں پہلے، اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہیں آؤ ہم تم اپنے اپنے بیٹوں کو لے آئیں اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو لے آئیں اور ہم تم اپنی خاص یعنی کہ اپنی جانوں کو بھی بلا لیں اور ہم کیا کریں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نجران کے اس وفد کو پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ مقام پر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے ساتھ چلے گئے۔ عیسائیوں کو بلایا لیکن وہ نہیں آئے اور انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جب وہ چلے گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے عقائد فاسد ہیں، ہم نے عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا اور وہ قیامت کے قریب اتارے جائیں گے۔ اب آگے یہود اور نصرانیوں دونوں کو پکار کر کہا گیا کہ تم لوگ کیوں جھگڑا کرتے ہو۔ آیت نمبر 66 دیکھیں، تم لوگ کیوں اس معاملے میں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور پھر جب جھگڑتے ہو حالانکہ تمہیں پتا ہونا چاہیے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ان دونوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نزدیک ہیں، اور جنہوں نے ان کا کہنا مانا اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم یہ بات کہتے ہو، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، کون تھے وہ؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو خالص مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اگر ہم اس آیت پہ غور کریں اور ہم اس آیت میں چھپے اللہ کے اس پیغام کو سمجھیں کہ یہود اس لیے اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہے، نصارہ اس لیے اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے کہ انہیں ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے آئے، یہ یہود و نصارہ تو بہت بعد کی پیداوار ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو صرف مسلمان تھے۔ آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ فرقے تو بہت بعد کی پیداوار ہیں۔ آپ اور میں، ہمیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین دیا گیا اس وقت فرقے نہیں تھے، اس وقت یہ مسلک نہیں تھے، اس وقت ہمارا ایک ہی دین تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، تو ہم نے اسلام پر کاربند رہنا ہے۔ اگلا پیغام آپ کی اور میرے لیے آیت نمبر 74، یختص برحمتہ من یشاء، اللہ سبحانہ وتعالی خاص کر لیتے ہیں اپنی رحمت کو جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بڑے ہی فضل والے ہیں، بڑے ہی جو ہے وہ رحم کرنے والے اور عظمتوں والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جس کے لیے محبت کا ارادہ کرتے ہیں، جس کے لیے رحمت کا ارادہ کرتے ہیں، اسے اللہ سبحانہ وتعالی دین کی فکر یا دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جب کسی کے ساتھ رحمت کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی فکر عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب رحمت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی غلطیاں، اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم زندگی کو کہاں ضائع کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اب ہم نے زندگی کو کس طرف لے کر جانا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دی؟ حضرت عمر بن خطاب سے ایک روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے تو ان میں سے ایک عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنے بچے کو پا لیا تو اس نے اسے اٹھایا، اسے پیٹ سے لگایا اور دودھ پلانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ ہم نے کہا اللہ کی قسم وہ کبھی نہ ڈالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنی کہ یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ اور میں جہنم میں جائیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم
جو ہے وہ گناہ کریں اور اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سامنے لا بٹھایا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں قرآن پڑھیں، آپ اور میں اس قرآن کی فقہ کو سمجھیں، ہم سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پر اتارا، اور یہ وہ ایک حصے کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، آپ اور میں اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے پیاروں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم جہنم میں جلیں، لہٰذا ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور اپنی ذات کو اور اپنے جسم کو گناہوں سے بچانا ہے، ہر ممکن حد تک کوشش کرنی ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جب ہم ایک قدم اٹھائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 قدم بڑھا کر ہمیں ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 پیغام ہمیں دیے، امانت کے بارے میں اور عہد یعنی وعدے کی پاسداری کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ امانت دینا ہر صورت میں لازم ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ خزانہ بھی دے دیں تو بھی وہ واپس کر دیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں آپ 1 روپیہ دیں یا 1 دینار دیں تو وہ بھی واپس نہ کریں، حتیٰ کہ بار بار مانگا جائے۔ یہاں بات تو خصوصاً یہود کی ہو رہی ہے، بٹ ہم اپنی بات کریں گے۔ اسی طرح اگلی آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پوچھے گا اس شخص سے جو اپنا عہد پورا کرے اور پرہیزگاری کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وعدے کی بھی پابندی کرنی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان میں حدیث ملتی ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں وعدے کی پابندی نہیں نا اس میں دین نہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ ایک قرض کی طرح ہے، لہٰذا وعدے کو ادا کرنا چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جو وعدے کا خیال نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ یعنی کہ ہمیں وعدے کی پابندی بھی کرنی ہے اور امانت دار کو امانت بھی پہنچانی ہے۔ اسی طرح حضرت علی سے ایک روایت ملتی ہے کہ جب کوئی مسلمان عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں عہد توڑنا ہے، عہد کی پابندی کرنی ہے، اور عہد کو کسی حال میں بھی نہیں توڑنا، اور امانت کو اس کے حقدار تک ہر حال میں پہنچانا ہے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کو پانے کے لیے ہمیں وعدوں کی پابندی کرنی ہوگی، اور وعدوں میں یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑا وعدہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے، اور ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کرنا ہے۔ اچھا، اب اگلی جو آیت ہے نا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پیغام اور دیا ہے کہ اگر ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اور قسموں کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر ایک بندہ وعدہ خلافی کرے گا، ایک بندہ اور دین کا جو کلمہ ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، اور اپنی مرضی کی قسمیں، اپنی مرضی کے وعدے کرے گا، اور غلط طریقے سے جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنے کام نکلوائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بندے کے بارے میں کہا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے شخص کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ پھر ایسے بندے سے بات بھی نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اللہ ایسے شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یوم القیامت، قیامت کے دن، وہ دن جس دن اللہ کے علاوہ کوئی مدد کا موجود ہی ذریعہ نہیں ہوگا، اس دن پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں۔ ولا یزکیہم، اور نہ وہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی سزائیں بتا دی۔ اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اور دردناک عذاب بھی دے گا۔ تو یہ سارے عذاب کس لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو وعدے کی پابندی نہیں کرتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 79 میں ہمارے لیے ایک اور پیغام ہے۔
آیت کو دیکھیں، کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، اس کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی انبیاء کی یہ شان نہیں ہے، انبیاء ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو کہے گا تم سب رب کے بندے بن جاؤ، کونو ربانی جینا، تم رب والے بن جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ ایک بندہ جو علم رکھتا ہے وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف کبھی بھی نہیں پھیرے گا۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے ہٹا کر اپنی ذات کی طرف پھیر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح عالم نہیں ہے۔ اب یہاں عیسائیوں کو سمجھایا جا رہا ہے بیسیکلی، اور آپ کو اور مجھے بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جوڑنے والا ہمیں اللہ سے جوڑ رہا ہے یا اپنی ذات سے جوڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے عالم کو، جو عالم تو ہو لیکن اس کا عمل ٹھیک نہ ہو اور اس کا عمل ریاکاری کے لیے ہو، لوگوں کی واہ واہ کے لیے ہو، اس کے لیے بھی فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے ریاکاری کی۔ اس نے علم تو حاصل کیا لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا اچھا بولتی ہیں، لوگ کہیں یہ بڑی اچھی اسپیکر ہیں، لوگ کہیں یہ بڑی عالم ہے، یہ فلاں بہت بڑا عالم ہے، فلاں بہت بڑا الحاج ہے۔ تو دین کے ساتھ جڑا ہر شخص آپ کو اللہ سے جوڑے گا۔ اگر کوئی بندہ اللہ سے نہیں جوڑ رہا، اپنی ذات سے جوڑ رہا ہے، اپنے پیچھے لگا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط ٹریک پر چل رہے ہیں۔ آپ کو اپنا راستہ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور انبیاء کو رب بنا لینے کا حکم دے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اگر ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ اللہ کو چھوڑیں، آپ یہ بس کر لیں، نماز قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس ٹھیک ہے، آپ یہ دو جو ہے نا میرے سے آ کے پھونکے مروا لیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سے جوڑنے والے آپ کو قرآن سے جوڑیں گے، آپ کو احادیث سے جوڑیں گے، آپ کو دین سے جوڑیں گے، اور جب ایسا ہو تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا تم اس پر خود بھی ایمان لاؤ گے اور تم اس بات کا ذمہ بھی لوگے، تو انہوں نے ذمہ لیا۔ یہ وہ اقرار تھا جو انبیاء تھے، جو رسول تھے، ان سے سیپریٹ لیا گیا، الگ سے ان سے وعدہ لیا گیا کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے دین کی ترویج کریں گے، اللہ کے دین کی گواہی دیں گے اور گواہوں میں شامل ہوں گے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہود و نصارہ نے جمع ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرح عبادت کریں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ، میں ایسی بات کیوں کروں گا؟ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کا حکم کیوں دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہی نہیں، نہ ہی اللہ نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں تھا، ان کے بعد لوگ شرک میں پڑ گئے، انہوں نے تو یہی کہا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا دین تو صرف اللہ ہی کا ہے، اور اس دنیا کی ہر چیز، زمین اور آسمان میں موجود ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، طوعا و کرعا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، وہ خوشی سے مانے یا ناخوشی سے مانے، اس نے ہمیشہ ہر صورت میں اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، آیت نمبر 85 دیکھیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جو شخص دین اللہ کے علاوہ کسی اور کو تلاش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہ نعمہ، اور ہمیں بھی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ ہم صبح و شام دعا پڑھتے ہیں نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، ہمیں اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں چاہیے، ہم دل سے دین اسلام کے دین ہونے پر خوش ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان کی گواہی لانے کے بعد کفر کریں؟ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہاں ایک کفر تو وہ ہے جو لوگ زبان سے کرتے ہیں، اور ایک کفر وہ ہے جو دل سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ الحمدللہ زبان
زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن ہم جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم پھر عملاً کفر کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، عمل سے بھی اس کا اظہار کرنا ہے۔ ہمیں چلتا پھرتا مسلمان بننا ہے، ہمیں ایسا لگنا ہے کہ ہمارے عمل سے پتہ لگے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ مولانا علی نے کہا تھا نا، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ ہمیں دل سے مانگنی ہے ہدایت، عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کا کفر کریں گے، تو ایسے لوگوں کی سزا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہے۔ وہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہیں گے، ان کے عذاب کو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ ہاں، ایک کنڈیشن ہے اللہ کی رحمت کو پانے کی، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، ٹھیک ہو گئے، اچھے روش پہ آ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ غفور الرحیم ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن رکھ دی ہے، ایک شرط ہے کہ اللہ تب بخشے گا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگیں گے، اور جو ایسا کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم ازدادوا کفرا، جو معافی نہیں مانگیں گے، جو کفر کی روش پر قائم رہیں گے، تو اللہ ان کے کفر میں انہیں بڑھا دے گا۔ معافی کرنے والوں کو تو اللہ بخشے گا، لیکن جو معافی نہیں مانگیں گے، اللہ پھر انہیں ان کے کفر میں بڑھا چڑھا کر چھوڑ دے گا، ان کی توبہ کو پھر ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر ہی رہیں، دنیا سے چلے گئے، کفر کی حالت میں موت آ گئی، پھر اللہ کے پاس قیامت کے دن جانے کے بعد اگر وہ زمین بھر سونا بھی فدیے کے طور پر دیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، پھر ان میں سے کسی سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور انہیں تکلیف دینے والا عذاب ہوگا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں وقت رہتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے، وقت رہتے ہمیں اپنے گناہ بخشوا لینے ہیں۔ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دعاؤں کا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا دروازہ، اللہ کی رحمت کا دروازہ، اور رمضان میں تو یہ دروازے ویسے ہی بہت وسعت کے ساتھ کھل جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس وقت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بخشوا لینا ہے، ہم نے اپنی غلطیوں کو مان لینا ہے، اور ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وقت رہتے راضی کر لینا ہے۔ اگر راضی کر لیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول کر ہمیں ویلکم کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں، اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنہ ونجنا من النار وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے اعمال کو قبول فرما لیجئے، ہمیں جنت میں داخل فرمائیے، ہمیں آگ سے بچا لیجئے، اور ہمارے تمام حالات کی اصلاح فرما دیجئے، ہمارے تمام حالات درست کر دیجئے۔ اگر دعا کریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کریں گے۔ اللہم بارک لنا، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔